السلام علیکم دوستوں۔ سورہ بقرہ سورہ بقرہ پہلی مدنی اور طویل ترین سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 282 قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں معاشرے میں مستحکم بنیادوں پر نظام عدل قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام البقرہ اس تذکرہ سے لیا گیا ہے جو بنی اسرائیل ایک گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیے جانے پر اس سورت کے 8ویں رکوع میں موجود ہے۔ چونکہ اس سورت میں خاص طور پر بیویوں کا ذکر ہے اور یہود میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک موحد قوم بنانا چاہا تھا، گائے کی پرستش کا مرض مصر میں رہ جا کر پیدا کر چکا تھا، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا تذکرہ اس سورت میں اہم ترین مضامین میں سے ایک ہے۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کی ہیلہ جوئیوں کا ذکر ہے۔ انہیں حکم ہوا تھا کہ مقتول عامل کے ثانیہ قتل کے سراغ کے لیے گائے ذبح کرو، لیکن انہوں نے لیل و لیل سے کام لیا اور جو بے ڈب سوالات کا سلسلہ آگے بڑھایا تو شرائط میں اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر تگودو کے بعد مطلوبہ گائے ملی۔ اس واقعہ اس پوری سورت کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا خلاصہ مضمون یہ بتایا کہ مسلمان کس طرح ایک کامیاب اور زندہ قوم بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے متعدد انعامات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اسلام کو اس سورت میں صداقتوں کا ایک مجموعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ کو مسلمانوں کی کامیابی کا راز بتایا گیا ہے۔ اس سورت اس طرح غذاؤں کے حرام حلال، قصاص، وصایا، روزوں، جنگ، حج، شراب، جوا، یتامی، زناشویی کے تعلقات، طلاق اور بیواؤں کا ذکر بھی اس سورت میں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا گیا ہے۔ سود سے پرہیز کرنے کا حکم اور لین دین کے معاملات میں احتیاط و حزم کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر اس سورت کے سب سے آخر میں سب رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کر کے بتایا گیا ہے کہ کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ کامل اطاعت نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے اللہ سے صرف دعائیں ہی نہ مانگو، اپنا زور بھی لگانا ضروری ہے۔ پھر پروردگار کے حضور بھی گرے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں تمہاری نصرت کرے۔ اس سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھانے کے سلسلے میں بھی بتایا گیا ہے۔ زمین پر حضرت آدم کے خلیفہ بننے پر شیطان نے بھرپور انداز میں مخالفت کی اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں لوگوں کو ایک سبق یہ بھی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، نہ کوئی بشر اور نہ کوئی جانور۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ سورہ بقرہ میں دیگر جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان میں حقانیت و عظمت، قرآن، حقیقت، نبوت، نظام اسلام، کفر بمقابلہ اسلام، نظام عدل اجتماعی، رد و استحصال اور نظام حق شامل ہیں۔ فضائل و اعمال۔ ابن عربی کا قول ہے کہ اس سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکم، 1000 خبریں ہیں۔ اس کے اخذ میں برکت، ترک میں حسرت ہے۔ اہل باطل جادوگر اس سورت کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ جو شخص سوتے وقت اس سورت کی 10 آیتیں پڑھے گا، قرآن شریف کو نہ بھولے گا، یعنی 4 آیتیں اول کی، 1 آیت الکرسی، 2 اس کے بعد کی،
اور 3 اس سورت کی آخری آیتیں۔ میت کو دفن کر کے اس سورت کی اول آیتیں سرہانے کی طرف اور آخری آیتیں پائنتی کی طرف پڑھنے سے خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جہاز میں سوار ہو اور وہ جہاز خطرے میں آ گیا ہو تو اس سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر دعا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ کوئی شخص دن یا رات کو راستہ بھول جائے یا لٹ جانے کا اسے خطرہ ہو تو بھی اس سورت کی ابتدائی آیات کا پڑھنا اس بندے کو تحفظ فراہم کر دیتا ہے۔ مال و دولت، آل اولاد اور کاروبار کو دشمنوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے اس سورت کی آیت نمبر 7 کا پڑھنا یا اس کا تعویذ لکھ کر پاس رکھنا ہر طرح کے نقصان سے بچائے رکھتا ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کی حیثیت ایک قلعے کی سی ہے۔ ان دشمن بدخو چغل خور کی زبان بند کرنے کے لیے 7 دن تک ہر روز 1000 بار آیت نمبر 71 اور 81 پڑھنا مفید اور مؤثر ہوتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا رزق حلال کماتا کھاتا ہے اور حرام روزی سے بچا رہتا ہے۔ ہر طرح کے ناگہانی نقصان اور چوری سرقہ سے بھی اس سورت کو پڑھنے والا بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر ہر طرح کی بیماری، وبائی امراض، بخار، طاعون، ہیضہ وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے اور شیاطین اور بدروحیں بھی وہاں سے دور رہتی ہیں۔ اس سورت کا اگر لواحقین ورد کریں تو اس گھر کے کم گمشدہ افراد واپس آ جاتے ہیں، گمشدہ اشیاء بھی مل جاتی ہیں۔ اس سورت میں موجود آیت الکرسی کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے بچا لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا وعد کرنے والا اسد السحر اور جادو کے اثر سے بچا رہتا ہے، دشمنوں کے وار سے محفوظ رہتا ہے، غم اور اندھوں سے نجات پاتا اور مقدمہ وغیرہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے دشمنوں کے شر، بد سگالوں کی شرارتوں اور بری نظر والوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ جس مکان میں آسیب یا جن کا احتمال ہو تو اس کے ہر گوشہ یا خطہ میں یہ سورت چند حفاظ سے پڑھوانی چاہیے۔ انشاءاللہ آسیب کا اثر جاتا رہے گا۔ سورہ بقرہ میں موجود آیت الکرسی کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر طرح کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے مال و متاع کو محفوظ رکھتا ہے اور شیطان سے بھی بچائے رکھتا ہے۔ آیت الکرسی کا ورد کرنے سے انسان دشمنوں، آسیب، درندوں اور چوروں وغیرہ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ شیطان سرکش بھی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ شفائے جزام کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنا یا پھونکنا مفید ہوتا ہے۔ پھلوں اور اجناس میں اعزاز و اضافہ کے لیے بھی آیت الکرسی سے دم کیا ہوا پانی کھیتوں اور باغات میں چھڑکانا چاہیے۔ اس سورہ بقرہ کا پڑھنا تسخیر، جن کشف، راز، دفع تشنگی اور دیگر امراض سے شفا کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے قلب و روح کو سکون میسر آتا ہے، رفع سحر و نظر بد اور دشمنوں کے شر سے حفاظت ملتی ہے۔ دوستو، چینل اگر پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔